الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، یقیناً بلا شک و شبہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنا شان والا رسول مبعوث فرما دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اپنا شان والا رسول بھیجا۔ یہ رسول قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا، میں جبریل، میں نے جنت بنائی ہے، جاؤ جا کے دیکھو جنت کیسی ہے۔ جبریل امین جنت میں گئے، جنت میں دیکھا اونچے اونچے محلات ہیں، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، کچھ ہیرے جواہرات کے بنے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ باہر سے دیکھو اندر، اندر سے دیکھو باہر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی، شان والی بنائی، اس میں نہریں جاری فرمائیں۔ جبریل امین نے نہروں کو دیکھا، کوئی صاف شفاف پانی کی نہر جا رہی ہے، کوئی دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، کوئی شہد کی نہر بہہ رہی ہے۔ ایسی شان والی جگہ جبریل امین نے دیکھی۔ درخت دیکھے، کیا خوبصورت اور کمال والے درخت ہیں، ان کا نیچے تنا سونے کا بنا ہوا ہے۔ پرندے دیکھے،
پرندے اڑتے ہیں چہچہا رہے ہیں۔ جبریل ان پرندوں کو دیکھ کر ہی حیران ہو گئے، اس اعلیٰ قسم کے پرندے وہ اڑتے ہیں تو ایک عجب نظارہ ہے۔ اور پھر مومن کی یہ شان ہوگی کہ مومن جنت میں اپنے تخت پہ بیٹھا دلی ارادہ ہی کرے گا کہ میں یہ پرندہ کھانا چاہتا ہوں، وہی پرندہ اس کے سامنے بنا ہوا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کا انعام ہوگا، رب کا کرم ہوگا۔ جبریل امین نے دیکھا اس جنت میں محلات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور عجب سما ہے، بیٹھنے کے لیے تخت ہے، ان تختوں کا نظارہ ہی اور ہے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے پلنگ پڑے ہیں، صوفے بچھے ہوئے ہیں۔ جبریل دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک ایک نعمت کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے واپس گئے۔ پروردگار عالم نے پوچھا، جبریل جنت کیسی؟ سبحان اللہ، یا اللہ تیری جنت تو سبحان اللہ، اس جیسی جنت کہاں ہوگی، اس جیسا نظارہ کہاں ہوگا؟ اب بتاؤ جبریل کریں گے، یا اللہ میرے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جو بھی سنے گا اس جنت کا وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا، جبریل جاؤ جا کے جہنم کو دیکھو، دوزخ کے دیکھو۔ جبریل آئے، گھبرا گئے، یہ کیا چیز بنا دی رب نے؟ آگ ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سیاہ آگ ہے، تپش اتنی ہے کہ دور سے ہی کھینچتی ہے۔ اس میں وہ اب اس کی تفصیل اس رحمت والے مہینے میں کیا ذکر کرنی، بہرحال کہیں پیپ بہہ رہی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے۔ جبریل امین اس کو دیکھ کر ہی کانپ گئے، عرض کی یا اللہ اب تو میرا خیال ہے جو بھی اس کا نام سنے گا اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے ارد گرد تکالیف رکھ دی، شرعی تکالیف رکھ دی، گھاٹیاں رکھ دی جنہیں عبور کر کے جانا ہے، پہاڑ رکھ دیے جنہیں عبور کر کے جانا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کا ادب ہے، بچوں کی شفقت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو فراڈ نہیں دینا، اپنی بچیوں کا حق بچوں میں تقسیم نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو دیکھ کر جبریل ڈر گئے۔ رب نے فرمایا جبریل اب بتاؤ، یا اللہ اب تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیری جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا، اب تو محسوس ہوتا ہے تیری جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ رب نے فرمایا اب جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جہنم کے ارد گرد اللہ نے خواہشات رکھ دیں، شہوت کی خواہش وہ پھسلن ہے، سیدھی جہنم میں ہے، مال کھانا کسی کا سیدھا جہنم میں، فراڈ مارنا سیدھا جہنم میں، دھوکہ دہی سیدھا جہنم میں، یہ ساری پھسلنیں ہیں جو جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ جبریل دیکھ کے ڈر گئے۔ رب نے فرمایا جبریل کیسا پایا جہنم کو، دوزخ کو؟ یا اللہ اب تو مجھے محسوس تھا کہ بچے گا ہی نہیں، جو جائے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، تیری جنت میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔
اس کے ارد گرد ایسی خواہشات رکھ دی ہیں، ایسی گھاٹیاں رکھ دی ہیں، انہیں عبور کرنا مشکل ہے۔ اور جہنم کے ارد گرد تو خواہشات ہے، بری نظر سے دیکھو، برا سوچو، کسی کے لیے غلط سوچو، سیدھا جہنم میں، سیدھا دوزخ میں۔ اب جبریل امین پریشان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ کے سر انور پر رحمتا للعالمین کا تاج سجا دیا ہے۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اب ساری کائنات کے لیے بخشش بن کے آئے ہیں، اب ساری کائنات کے دکھوں کا مداوع بن کے آئے ہیں۔ جو بھی کوئی دکھ لے کے آیا بارگاہ خیر الورا میں آیا، اللہ کے محبوب نے اس کے دکھوں کو دور کر دیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے آگے رب نے بھیجے، فرشتے آئے، ایک فرشتہ کہنے لگا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بھیجا ہے؟ جو کہتا ہاں یہ وہی ہیں، بیان کرو۔ کہنے لگا کیا بیان کروں، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا سوئے تو ہوئے ہیں پر دل جاگ رہا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، بیان کرو۔ اللہ نے جو کہا، اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے، ایک ذات نے ایک محل بنایا، وسیع و عریض محل بنایا، اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، کھانا اس میں ہے، پہننا اس میں ہے، لباس اس میں ہے، نقدی اس میں ہے، پیسے اس میں ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ اور ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے کہو اس محل کے اندر جاؤ تمہارے لیے دعوت ہے۔ اب وہ آدمی باہر گیا، اس محل سے باہر لوگ آ رہے تھے، انہیں کہا بھائی اس محل میں دعوت ہے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ، وہ اندر آ گیا۔ دوسرے نے کہا جی بسم اللہ، وہ اندر آ گیا۔ تیسرے نے کہا جی بسم اللہ، وہ اندر آ گیا۔ ایک نے کہا ہاں ویسے ہی تو ویسے ہی کہہ رہا، کوئی دعوت نہیں، کوئی محل نہیں ہے۔ وہ ادھر چلا گیا، ایک اور آ گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی، کچھ ادھر آ گئے کچھ باہر رہ گئے۔ اب جو اندر آیا اس محل کی نعمتیں تو وہی کھائے گا، اگر کوئی نقدی ملنی ہے تو وہ بھی اسے ملے گی جو اندر آیا، کھانا بھی اسے ملے گا، کپڑے بھی اسے ملیں گے، ضروریات کا سامان بھی اسے ملے گا جو اندر آ گیا۔ اندر کے خزانے تو ختم ہی نہیں ہونے والے، اور جو اندر آیا ہی نہیں، بات مانی نہیں، اسے تو کچھ نہیں ملے گا۔ فرشتہ کہتا وضاحت کرو، وہ پھر کہتا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن ہی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اچھا کیا بیان کرو، وضاحت کرو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بنانے والا ہے اللہ، اس نے محل بنایا، اس کا نام ہے جنت، اور ایک ذات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کہو اس دروازے سے اندر آ جاؤ۔ وہ ذات، یہی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ دروازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دروازے سے اندر چلے جاؤ، اندر تمہارے لیے کھانا بھی ہے، اندر تمہارے لیے نعمت بھی ہے، اندر تمہارے لیے کپڑے بھی ہیں، اندر تمہارے لیے نقدی بھی ہے، بچوں کا راشن بھی ہے، سامان بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، اندر آ جاؤ۔ اب جو اندر آ گیا وہ کھانا بھی لے گیا، سب کچھ لے گیا، سارے اہتمام اس کی جھولی میں آ گئے۔ کہنے لگا جنت بنانے والا اللہ، اور بنائی ہے اللہ رب العزت نے، اپنے محبوب کو باہر بھیجا، جائیے لوگوں کو جنت میں لے کے آئیے، جس نے میرے محبوب کی بات مانی
چاہے وہ ابو بکر ہے، عمر، عثمان، علی ہے، یا چاہے بلال ہے، جو بھی ہے جس نے بات مان لی وہ سیدھا اندر چلا گیا، جنت کا حقدار ٹھہر گیا، انعامات کا حقدار ٹھہر گیا۔ اور اگر کوئی بڑا ابو جہل صحیح، ابو لہب صحیح، بڑا عتبہ شیبہ صحیح، بڑی شان والا صحیح، آپس میں اس نے بات نہیں مانی، وہ رہ گیا، جو رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا، اور جس نے مصطفیٰ کی بات مان لی وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، سرکار کی بات مانتا، رب اس کے لیے کرم فرما دیتا ہے۔ ایک بات، ایک آدمی آ گیا بارگاہ خیر الورا میں، کل کا یا رسول اللہ رستے میں لڑکی تھی، میں نے اس سے چھیڑخانی شروع کر دی۔ اب جوان لڑکا جوان لڑکی، وہ چھیڑخانی شروع کر دی۔ کل کا آخری حد تک تو میں نہیں گیا، لیکن اس سے نیچے نیچے سارے کام میں نے کر دیے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے سزا دیجیے، پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، وہ چہرہ پھیرا، وہ ادھر آ گیا، سرکار نے پھر چہرہ پھیرا، وہ پھر آ گیا ادھر، پھر آ کے رام کہانی بیان کرنے لگا، پھر ادھر آ کے جب اس نے وہ پھر بات کی، سرکار نے حضرت بلال کو اشارہ کیا، حضرت بلال نے تکبیر کہہ دی، اقامت کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے؟ جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا تو گھر سے وضو کر کے آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ کیا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ جی پڑھی۔ جا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے اللہ نے زندگی بھر کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ بھی دانا تھا، نبی کا غلام تھا، عرض کی یا رسول اللہ کا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے لیے ہے، جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا رب اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم کی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔